بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج ہمارا ٹاپک ہے 18th امینڈمنٹ. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ امینڈمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, امینڈمنٹ کا مطلب ہے کوئی ترمیم, تبدیلی, چینج یا کسی چیز میں کچھ ایڈ کرنا. ٹھیک ہے, اس کو ہم امینڈمنٹ کہتے ہیں. پھر ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از 18th امینڈمنٹ. 18th امینڈمنٹ کیا ہے؟ 18th امینڈمنٹ ایکچولی ہماری 1973 کے کنسٹیٹیوشن میں 18ویں نمبر پہ ترمیم یا 18ویں نمبر پہ چینج ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم 18th امینڈمنٹ کہتے ہیں. یہ اپریل 20, 2010 کو ہمارے 1973 کے کنسٹیٹیوشن میں انکارپوریٹ ہوا. ٹھیک ہے, نیشنل اسمبلی میں تقریباً 292 آؤٹ آف 342 ووٹس اس کے فیور میں آئے, جبکہ سینٹ میں 90 آؤٹ آف 100 ووٹس جو ہیں اس کے فیور میں آئے. ٹھیک ہے, اس میں 1 اور 2 امپورٹنٹ آرٹیکلس تھے, 102. ٹھیک ہے, اور اس نے ہمارے 1973 کے آئین کو مزید ڈیموکریٹک بنایا. صحیح ہے. اس آئین میں پروونشل اٹانومی جو ہے صوبوں کو دی گئی, صوبائی اختیارات دیے گئے. صحیح ہے, اور جو پریزیڈینشیل پاورز تھے اس کو ختم کیا گیا اس امینڈمنٹ میں. صحیح ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں واٹ واز دا نیڈ آف 18 امینڈمنٹ. 18 امینڈمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دوستو, اس کویشچن کو آنسر کرنے کے لیے ہمیں 1973 کے کنسٹیٹیوشن سے سٹارٹ کرنا ہوگا. دراصل 1973 کے کنسٹیٹیوشن نے پارلیمنٹری فارم آف سسٹم انٹروڈیوس کرایا. اس ٹائم جو تھا کچھ پاورز فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھے اور کچھ پاورز جو تھے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے جو ہے دونوں کے ڈومین میں آتا تھا. ٹھیک ہے, جو پاورز فیڈرل کے پاس تھی وہ آتا ہے فیڈرل, اس کو ہم کہتے تھے فیڈرل لسٹ. فیڈرل لسٹ میں جو آتا تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا مینڈیٹ تھا. اسی طرح ایک دوسری لسٹ تھی جس کو ہم کہتے تھے کنکرنٹ لسٹ. ٹھیک ہے, کنکرنٹ لسٹ میں تمام وہ چیزیں تھی جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں کے ڈومین میں آتا تھا, یعنی کہ دونوں مل بیٹھ کے جو ہے پالیسیز بناتے تھے. ٹھیک ہے, پھر ہوا اس طرح کہ 1970s کے اینڈ میں, ٹھیک ہے, ڈکٹیٹرشپ آئی, جنرل ضیاء الحق آئے اور انہوں نے جو ہے 8th امینڈمنٹ انٹروڈیوس کیا. 8th امینڈمنٹ میں یہ تھا کہ پریزیڈنٹ کے پاس بہت زیادہ پاورز آ گئی تھی, ایک پریزیڈینشیل سسٹم آ گیا تھا. ٹھیک ہے, 58(2)B ہم کہہ سکتے ہیں کہ 58(2)B جو ہے پریزیڈنٹ کو یہ پاورز دے رہا تھا کہ وہ کسی ٹائم بھی جو ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر بھیج سکتی تھی. ٹھیک ہے, تو پریزیڈنٹ کے پاس بہت زیادہ پاورز آ گئے تھے. پھر اس طرح ہوا کہ اس کے بعد 90s میں نواز شریف کی گورنمنٹ آئی اور وہ جو ہے 13 امینڈمنٹ لے کے آئے. اور 13 امینڈمنٹ میں یہ تھا کہ اس میں جو ہے 8th امینڈمنٹ کو ختم کیا گیا, 58(2)B کو ختم کیا گیا اور پاورز جو ہے پریزیڈنٹ سے لے لی گئی. پھر اس کے بعد جو ہے مشرف صاحب کا جو ہے پھر سے ان کی ڈکٹیٹرشپ آئی اور انہوں نے جو ہے 17th امینڈمنٹ انٹروڈیوس کیا. 17th امینڈمنٹ وہی چیز تھی جو ضیاء الحق صاحب نے انٹروڈیوس کرایا تھا اور اس میں پھر سے پریزیڈنٹ کو جو ہے پھر سے پاورز مل گئی تھی. فائنلی پھر 2010 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے 18th امینڈمنٹ انٹروڈیوس کیا. 18th امینڈمنٹ میں جو ہے کافی آرٹیکلز ہیں, 102 آرٹیکلز ہیں, اور اس میں جو ہے سب سے بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ہے کہ پریزیڈینشیل پاورز کو ختم کیا گیا. ٹھیک ہے, اور جو ہے پروونشل اٹانومی دی گئی. پھر ہم آ جاتے ہیں وٹ از ان 18th امینڈمنٹ. ٹھیک ہے, 18th امینڈمنٹ میں ہے کیا؟ دراصل 18th امینڈمنٹ میں آلریڈی جیسے کہ میں نے کہا 102 آرٹیکلز ہیں, لیکن ان میں بنیادی جو باتیں ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. سب سے پہلے دیکھیں ڈیولوشن آف پاورز. ٹھیک ہے, جو پاورز فیڈرل کے پاس تھی وہ نیچے پروونسز کو دی گئی. 1973 کے کنسٹیٹیوشن میں نے آلریڈی بتایا کہ ایک فیڈرل لسٹ تھی جس میں جو پیور مینڈیٹ جو تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا, کچھ ڈپارٹمنٹس فیڈرل کے پاس تھی, اس میں صرف فیڈرل گورنمنٹ کا ہی اختیار تھا کہ اس میں پالیسیز بناتا. اور اسی طرح ایک کنکرنٹ لسٹ تھی جس میں فیڈرل اور پروونشل دونوں مل کے پالیسیز بناتے تھے.
لیکن 18th امینڈمنٹ کی خاصیت یہ کہ کنکرنٹ لسٹ کو ختم کر دیا گیا، یعنی کہ مکمل پارز جو ہیں وہ کچھ ڈپارٹمنٹس میں مکمل پار جو ہے وہ پروونسز کو دی گئی. تو پھر اب جو ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد اب فیڈرل لسٹ اے ہو گیا اور فیڈرل لسٹ بی ہو گیا. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے کچھ پارز جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں، پیور ان کا مینڈیٹ ہے، اور کچھ پارز جو ہیں پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. پروونشل گورنمنٹ کے پاس جو پارز ہیں اس میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. پھر ہمارے پاس دوسری بنیادی بات ہے کہ ٹو ڈو اوے وتھ پریزیڈینشیل پاورز 17th امینڈمنٹ. 18th امینڈمنٹ میں یہ ہوا کہ اس نے جو ہے 17th امینڈمنٹ کو ختم کیا، یعنی کہ پریزیڈینشیل پاورز کو ختم کیا اور پارلیمنٹری فارم آف سسٹم پھر سے آیا. ٹھیک ہے، 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاورز نہیں ہیں کہ وہ پھر سے الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر بھیج سکیں یا وہ جو ہے اسمبلیز کو ڈیزالو کر سکیں یا کسی صوبے میں گورنر راج لگا سکیں. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے آرٹیکل 6. آرٹیکل 6 جو ہے وہ آلریڈی 1973 کے کنسٹیٹیوشن کا حصہ تھا، اور آرٹیکل 6 کہتا تھا کہ اگر کوئی ہمارے 1973 کے کنسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرتا ہے یا سسپینڈ کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ غداری کا مرتکب ہوگا. لیکن پرابلم کیا تھی اس آرٹیکل میں؟ پرابلم اس آرٹیکل میں یہ تھی کہ 2 بار مارشل لا لگا 1973 کے بعد. ٹھیک ہے، اور 2 بار جب مارشل لا لگا اور اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو 18 امینڈمنٹ کی خاصیت کیا ہے؟ اس نے جو ہے جوڈیشری پہ بھی ایک چیک ڈال دیا، اور 18 امینڈمنٹ میں جو ہے ایک کلاز ایڈ کی گئی جس کو ہم 2A کہتے ہیں، اور اس میں کہا گیا کہ این ایکٹ آف ہائی ٹریزن mentioned in clause 1 or clause 2 shall not be validated by any court including the Supreme Court and High Court. تو یہ اسپیشلٹی تھی 18th امینڈمنٹ کی کہ اس نے آرٹیکل 6 کو بھی موڈیفائی کیا. یعنی کہ اگر کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے، کوئی ڈکٹیٹر اگر کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرتا ہے، اس کو سسپینڈ کرتا ہے، تو اس کو جو ہے پاکستان کا کوئی کورٹ اس کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے آرٹیکل 6 میں جو موڈیفیکیشن آئی اس نے جو ہے کورٹس پہ بھی ایک چیک لگایا. اچھا دوستو، پھر آ جاتا ہے NFC ایوارڈ. NFC اسٹینڈ فار نیشنل فائنانس کمیشن. ٹھیک ہے، اچھا NFC ایوارڈ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ اس کے پاس اختیار ہے کہ یہ کچھ ٹیکسز کلیکٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، کون کون سے ٹیکسز کلیکٹ کر سکتی ہے؟ یہ انکم ٹیکس کلیکٹ کر سکتی ہے، کسٹم ڈیوٹی، سیلز ٹیکس آن گڈز اور ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے نا کچھ ٹیکسز ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ FBR کے تھرو کلیکٹ کرتی ہے، فیڈرل بیورو آف ریونیو کے. تو جتنی بھی ٹیکسز کلیکٹ کرتی ہے اس کا جو ہے ایک ڈویزیبل پول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈویزیبل پول جو ہے وہ اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے among the provinces اور سینٹر کے بیچ میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ڈسٹریبیوشن فیڈرل اور پروونسز کے بیچ میں ہوگی ہم اس کو ورٹیکل ڈسٹریبیوشن کہیں گے، اور جو ڈسٹریبیوشن among the provinces ہوگی ہم اس کو ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن کہیں گے. ٹھیک ہے، تو فیڈرل کو اس ڈویزیبل پول کا جو ہے 42.5% ملتا ہے، جبکہ پروونسز کو اس ڈویزیبل پول کا 57.5% حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صوبوں کو جو شیئر ملنا ہے، ٹھیک ہے، صوبوں میں وہ شیئر جو ہے ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی؟ تو اس کا ایک کرائٹیریا ہے. وہ کرائٹیریا کیا ہے؟ اس کرائٹیریا میں سب سے پہلے آتے ہیں پاپولیشن. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ ویٹیج جو ہے پاپولیشن کا ہے 82%. ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب کا شیئر سب سے زیادہ ہو جاتا ہے، پنجاب کی پاپولیشن زیادہ ہے. پھر پاورٹی اینڈ بیکورڈنیس کی ویٹیج ہے 10.3%، اور ریونیو کلیکشن کی ویٹیج ہے 5%، اور انورس پاپولیشن ڈینسٹی کی جو ویٹیج ہے وہ 2.7% ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم آ جاتے ہیں پروونسز نیمز. ٹھیک ہے، جو 18th امینڈمنٹ ہے اس نے جو ہے پروونسز کے نام جو ہے وہ جو ہے چینج کیے، یعنی کہ صوبہ سرحد تھا اس کو خیبر پختونخوا کا نام دیا. اسی طرح سندھ کی اسپیلنگ میں جو ہے SIND تھا پہلے، اس کو SINDH کر دیا گیا. اسی طرح پنجاب اور بلوچستان کی اسپیلنگس کو بھی چینج کیا گیا. ٹھیک ہے،
پھر ہم آ جاتے ہیں ہیومن رائٹس کی طرف. ٹھیک ہے, جو ہے 18 امینڈمنٹ نے یہ بھی کیا کہ 4 مائنورٹی سیٹس ایڈ کیے گئے سینٹ میں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہر صوبے سے ایک مائنورٹی سیٹ بڑھا دی گئی. ٹھیک ہے, تو 4 سیٹس بڑھائی گئی. یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ تھی 18 امینڈمنٹ کی. اچھا, اس کے علاوہ 18 امینڈمنٹ جو ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق دیا گیا عوام کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ سارے وہ ڈپارٹمنٹس یا سارے جو پبلک افیئرس تھے جن کا تعلق ڈائریکٹلی عوام سے تھا, کوئی بھی آ کے جو ہے کسی بھی آفس سے جو ہے وہ انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ کوئی کلاسیفائڈ نہ ہو یا کوئی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, پھر آ جاتا ہے آرٹیکل 25A آف دا کنسٹیٹیوشن. تو 18 امینڈمنٹ کی خاصیت یہ بھی تھی کہ اس نے آرٹیکل 25A جو ہے انکارپوریٹ کیا 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں, اور اس آرٹیکل کے مطابق جو ہے گورنمنٹ پابند ہوگی کہ وہ ہر اس بچے کو مفت تعلیم پرووائڈ کریں جو کہ 5 سال سے 16 سال کے بیچ میں ہے. پھر دوستوں ہم آ جاتے ہیں کہ کون سی آرگومنٹس ہیں جو کہ 18 امینڈمنٹ کی فیور میں ہیں. تو سب سے پہلے ہے ڈیمینشنگ سینٹریفیوگل فورسز. ٹھیک ہے, میرے دوستو 18 امینڈمنٹ سے پہلے کچھ قوتیں ایسی تھیں خاص کر بلوچستان میں, کے پی میں, جو کہ پاکستان سے الگ ہونا چاہتی تھی. ٹھیک ہے, اور ان کی کچھ گریوینسز تھی جو کہ جینون بھی تھی, اور وہ ان کی یہ شکایت تھی کہ جو سینٹر ہے وہ ان کی ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو 18 امینڈمنٹ نے یہ ہے کہ ان کو اختیارات دیا کہ اپنے وہ ریسورسز کو خود وہ جو ہے مینیج کر سکیں. تو یہ ہے کہ اب وہ قوتیں جو ہیں ان کو کچھ تھوڑی بہت سیٹسفیکشن ملی ہے. ٹھیک ہے, پھر دوسرا آ جاتا ہے کمپٹیشن ایمنگ پروونسز. ٹھیک ہے, 18 امینڈمنٹ نے ایک فائدہ یہ بھی دیا کہ چونکہ اب اختیارات صوبوں کو مل گیا, اب صوبوں نے جو ہے پرفارمنس شو کرنی ہے. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں خاص کر ان 3 صوبوں کے بیچ میں کے پی, پنجاب اور یہ سندھ جو ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ پرفارمنس شو کرنے کی کوشش کریں. اب جو ہے اختیارات ان کے ہاتھ میں اور انہوں نے عوام کو دکھانا ہے. ٹھیک ہے, ہر صوبہ جو ہے دوسرے صوبے سے آگے نکلنا چاہتا ہے. اگر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے یہ صوبے کتنا زیادہ جو ہے بجٹ ایلوکیٹ کر رہے ہیں ہیلتھ کے لیے یا ایجوکیشن کے لیے, تو یہ سارے جو ہے کمپٹیشن ان میں کافی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, پھر آ جاتا ہے امپاورڈ لوکل گورنمنٹ. ٹھیک ہے, 18 امینڈمنٹ نے یہ بھی کیا کہ ایک تو سینٹر سے جو ہے پروونسز کو اختیارات مل گیا, اور پھر پروونسز سے جو ہے نچلی سطح پہ یعنی کہ لوکل گورنمنٹ کو بھی اختیارات مل گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے میرے دوستوں کہ کافی جو ٹائم ہو گیا لوکل گورنمنٹ کے پھر الیکشنز نہیں ہوئے, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جلد جو ہے یہ پھر سے الیکشنز ہوں گے اور لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بااختیار ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے 18 امینڈمنٹ کو وہ ہے کہ ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہو گئی. ٹھیک ہے, پہلے جو تھا سینٹر کے پاس بہت اختیارات تھے, صوبوں کے پاس اختیارات نہیں تھے. اب یہ کہ صوبوں کو اختیارات مل گئے تو یہ لوگوں کو اپنے آپ پہ حکمرانی کا اختیار مل گیا. ٹھیک ہے, وہ سورن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ڈیموکریسی جو ہے پاکستان میں مزید اسٹرینتھن ہو گئی. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا فائدہ ہوا جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کو آبسٹرکٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, پہلے یہ تھا کہ ایک ڈکٹیٹر آتا تھا اور وہ جو ہے آئین کو ایبروگیٹ کر لیتا تھا یا سسپینڈ کر لیتا تھا, اور ہوتا کیا تھا کہ سپریم کورٹ جو تھی وہ اس کے ایکٹ کو ویلیڈیٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو ڈکٹیٹر جو ہے آرام سے 8-10 سال گزار لیتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اگر کوئی ڈکٹیٹر آئے گا تو کوئی کورٹ جو ہے اس کے ایکٹ کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکتی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو فیصلے آئے بھی مشرف کے خلاف تو کافی جو ہے ڈسکریج کیا گیا ہے ان کو جو کہ ڈکٹیٹرشپ کے حامی ہیں. ٹھیک ہے, تو 18 امینڈمنٹ کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک بڑا جو فائدہ 18 امینڈمنٹ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو آئیڈینٹی دی. پہلے خیبر پختونخوا کا نام صوبہ سرحد تھا جو کہ اب پختونخوا ہو گیا, اور یہ خیبر پختونخوا کے نام نے پختونوں کو آئیڈینٹی دی ہے, تو ان کی جو یہ گریوینس تھی تو اس کو بھی ایڈریس کیا گیا. ٹھیک ہے,
پھر میرے دوستوں ہم آتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے اگینسٹ جو آرگومنٹس ہیں وہ کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آ جاتا ہے ڈیفینس فیکٹر. ٹھیک ہے فیڈرل کو یہ ایشو ہے کہ ڈیفینس ہمارا جو بجٹ ہے وہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ جو ہے صوبوں کو بڑا شیئر دے دیتے ہیں NFC ایوارڈ میں، تو ڈیفینس کے لیے کوئی پیسے خاص نہیں بچتے. اس سلسلے میں ڈاکٹر شمشاد اختر جو تھے، جو کہ فارمر کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور فارمر گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، اس کو جو ہے تقریباً جو پروونسز کا حصہ ہے اس کا 8% کاٹنا ہوگا، تب جا کے جو ہے ہماری جو ڈیفینس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہم کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ڈیفینس کا بجٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے، کیونکہ NFC ایوارڈ میں میجر چنک جو ہے وہ صوبوں کو مل رہا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ڈیپتھ سروسنگ. ٹھیک ہے، ہمارا جو ٹوٹل ڈیپتھ اور لائبلٹیز جو ہیں وہ تقریباً 41 ٹریلین روپیز ہے. اب فیڈرل کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ چونکہ جو قرضے سارے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے واپس کرنے ہیں، تو فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اتنے پیسے ہم کہاں سے لے کے آئے ہیں، جبکہ 18 امینڈمنٹ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ ڈویزیبل پول کا 57.5% صوبوں کو مل جائے. تو اگر اتنا بڑا چنک ہم صوبوں کو دے رہے ہیں تو پھر ہم جو ہیں یہ ڈیپتھ سروسنگ یہ کیسے کریں، ہم کیسے جو ہے جن سے ہم نے قرضے لیے ان کو واپس کیسے کریں. تو اس لیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے یہ قرضے واپس دینے کا، جو کہ 18 امینڈمنٹ کی وجہ سے آیا ہے. اچھا، پھر آ جاتا ہے پوائنٹ نمبر 3 جو کہ ریلیٹڈ ہے کیپٹل لیبر گوڈز اینڈ سروسز کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب ہوا یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ نے صوبوں کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ کیپٹل لیبر گوڈز اینڈ سروسز سے ریلیٹڈ جو پالیسیز ہیں وہ ڈیزائن کریں، یعنی کہ یہ جو ہے پیور اختیار جو صوبوں کو دے دیا گیا ہے، جبکہ یہ اختیار جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے تھا. اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں چاروں صوبے جو ہیں الگ الگ پالیسیز بنائیں گے لیبر گڈز اینڈ سروس سے ریلیٹڈ، تو ان کی جو فری موومنٹ ہے اکراس دا بارڈرز آف دا 4 پروونسز وہ کافی پھر مشکل ہو جائے گی. ڈفرینٹ ان کے ٹیکس نظام ہوں گے، باقی ڈفرینٹ بیریئرز اور آبسٹرکشنز ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کی جو موومنٹ ہوگی اکراس دا بارڈر وہ اسموتھ نہیں ہوگی، اور اگر موومنٹ ان کی اسموتھ نہیں ہوگی یہ ہے کہ پھر ہماری جو پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ صحیح طرح فلرش نہیں کر سکے گی. تو کچھ لوگوں کا جو ہے یہ کہنا ہے کہ جس طرح یورپین یونین کا نظام ہے وہاں پر جو ہے ان کے گڈز اینڈ سروسز لیبر وہ فریلی موو کرتے ہیں اکراس دا بارڈرز، اور کوئی اس طرح بیریئرز نہیں ہیں، کچھ ایشوز نہیں ہیں، تو ان کی اکانومی جو ہے کافی جو ہے وہ جو ہے فلرش کر رہی ہے. تو یہ نظام جو ہے یہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے تھا، اور اس کا اختیار جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی بجائے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے تھا. پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ایجوکیشن، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب 18ویں ترمیم نے کیا ہے، 18ویں ترمیم نے ایجوکیشن کا اختیار جو ہے وہ صوبوں کو دے دیا ہے. اب جب 4 صوبے ہیں، 4 صوبے الگ الگ پالیسیز بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ملک جو ہے 4 ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک یونیفارم پالیسی نہیں ہے. لیٹ سپوز پنجاب میں پرائیویٹ سکولز کا ہر جگہ چرچا ہی چرچا ہے، KP میں جو ہے مدرسہ سسٹم زیادہ جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے، اس طرح سندھ میں الگ سسٹم، بلوچستان میں الگ سسٹم. تو ایجوکیشن سسٹم کا یہ ہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ اختیار جو ہے یہ پیور جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو ملنا چاہیے، کیونکہ ایجوکیشن جو ہے یہ قوم کی جو ہے تقدیر بناتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے. صحیح ہے. تو پھر نیکسٹ پوائنٹ ہمارا آ جاتا ہے ہیلتھ پہ. ہیلتھ کا بھی وہی ایشو ہے جو ایجوکیشن کے ساتھ ہے. ہیلتھ بھی جو ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ اس کا اختیار صوبوں کو دے دیا گیا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جتنی بھی ڈرگز ہیں وہ امپورٹ کرتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ امپورٹ کرتی ہے، لیکن پالیسیز کون بناتا ہے؟ پالیسیز جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹس بناتے ہیں. ٹھیک ہے، پروونسز کو اختیار ہے. تو یہاں پہ بھی تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے. ہیلتھ کا بھی جو ہے یہ بھی جو ہے ماہرین کا کہنا ہے یہ جو تھا یہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتا تو
ہیلتھ ایشوز بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس ہو سکتے تھے. پھر نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے سوشل پرابلمس. ٹھیک ہے, یہ بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. دیکھیں پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ چونکہ 18 امینڈمنٹ نے صوبوں کو اختیارات دیے, ٹھیک ہے, کہ وہ اپنی یہ پالیسیز بنا سکیں. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک پنجابی جو ایک پٹھان کے ساتھ شادی کر لیں. ٹھیک ہے, تو اب پرابلم یہ ہے کہ اب کس صوبے کا جو ہے میرج ایکٹ ان پہ جو ہے لگے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک کویشچن پیدا ہوتا ہے. آیا وہ پنجاب کا میرج ایکٹ ان پہ لگے گا یا کے پی کا میرج ایکٹ لگے گا. اسی طرح اگر ڈائیورس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ڈائیورس کے رولز پنجاب کے رولز ریگولیشن کے مطابق ہوں گے یا کے پی کے رولز ریگولیشنس کے مطابق. ٹھیک ہے, یہ پرابلم جو ہے ایکچولی انٹرنیشنل لا میں بھی ایک پرابلم ہے. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل لا میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر دو بندے ہیں ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ آپس میں شادی کر لیں تو پھر ان میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس ملک کا لا اس پہ جو ہے لگے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر کوئی ڈائیورس ہو جاتی ہے, کوئی اور ایشو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ مسئلہ جو ہے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو یہی مسئلہ 18 امینڈمنٹ کا ہوا ہے کہ سوشل پرابلمس کچھ جو ہیں یہ ایڈریس کرنے میں اب ذرا پرابلم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو. اچھا پھر نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ بیرنگ نان مسلم فرام ہولڈنگ دا آفس آف پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو یہ آبجیکشن ہے کہ 18 امینڈمنٹ نے ضیاء الحق کی پالیسیز کو ریٹین رکھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ 18 امینڈمنٹ میں اس چیز کی ضرورت تھی کہ اس قانون کو ختم کر دے کہ نان مسلمس کو پریزیڈنٹ بننے کا اختیار نہیں ہے. تو یہ قانون ختم ہوتا اور نان مسلمس کو بھی اختیار دیا جاتا کہ وہ بھی پاکستان کے پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ لوگوں کی یہ آبجیکشن ہے 18 امینڈمنٹ پہ. اچھا پھر دیکھیں آج کل کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, دیکھیں جو کورونا کا ایشو ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کو یہ آبجیکشن ہے کہ چونکہ صوبوں کو اختیار ملا ہوا ہے 18 امینڈمنٹ کے ذریعے کہ اپنی پالیسیز خود بنا سکیں. تو دیکھیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جب ایشو آتا ہے تو ایک ڈیزاسٹر کو سب سے اچھی طرح تبھی مینیج کیا جا سکتا ہے جب سینٹرل لائن آف ایکشن ہو. ٹھیک ہے, اگر فیڈرل جو ہے اپنی پالیسیز بنا رہا ہے لیٹ سپوز کورونا کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور سندھ اپنی پالیسیز بنا رہا ہے یا کے پی اپنی پالیسیز بنا رہے ہیں, تو وہ ڈیزاسٹر جو ہے وہ کنٹرول کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیزاسٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیشہ ایک سینٹرل لائن آف ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آج پاکستان میں نہیں ہے. تو یہ بھی ایک 18 امینڈمنٹ کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, پھر آ جاتے ہیں دوستو آخر میں کنکلوژن پہ. کنکلوژن یہ ہے کہ دیکھیں دوستو 18 امینڈمنٹ جو ہے پاکستان کی تاریخ میں نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ریورس کرنا جو ہے یہ میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہوگی پاکستان کے ساتھ. ہاں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, جس پہ جو ہے فیڈرل کو اگر کوئی اعتراضات ہیں یا پروونسز کو اعتراضات ہیں تو وہ مل بیٹھ کے جو ہے اس چیز کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں چینجز لایا جا سکتے ہیں. لیکن جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جس طرح پروونشل اٹانومی ہے, جس طرح پریزیڈنشل پاورز کو ختم کیا گیا, یا جس طرح ڈکٹیٹرشپ کے راستے کو روکا گیا, وہ پالیسیز جو 18 امینڈمنٹ بنی ہیں ان سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے, ان چیزوں کو کبھی بھی ریورس نہیں کیا جائے, ان کو بالکل ریورس نہیں کیا جائے, کیونکہ اس سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. ہم آگے بڑھنے کے بجائے ہم پیچھے چلنا سٹارٹ کر دیں گے. تو یہ تھا آج کا لیکچر 18 امینڈمنٹ کے بارے میں. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ ضرور کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم حاضر ہوں گے ایک نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ.